لله رب العالمين الرحمن الرحيم المتفضل البار الرؤوف الرحيم والكريم والصلاة والسلام على محمد المرشد محمد الهادي محمد الرهبر وعلى آله وإطرته وصلاته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سندي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله لا تعداد ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے ہر آنکھ اس کے صدقے دیکھتی ہے ہر چہرہ اس کے صدقے چمکتا ہے ہر روح کی روشنی اسی کے دم سے ہے ہر کردار کی عزت اسی کے فضل سے ہے اگر آپ کی فصل آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو یہ آدمی کی محنت کا کمال نہیں ہے یہ اس کے فضل کا کمال ہے درود نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو جان ہے کائنات کی روشنی ہے کائنات کی رونق ہے کائنات کی زینت ہے کائنات کی پتے اپنی سبزی پر مان کرتے ہیں انسان اپنی ذات پر مان کرتے ہیں جانوروں کو اپنی صفات پر مان ہے جو جانور دودھ نہ دے سکے اس کو لوگ اس کا چارہ بھی کام کر دیتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال بھی کام کر دیتے ہیں اس کو اپنی دودھ پر مان ہوتا ہے کہ میری اس واڑے میں یا اس حویلی میں عزت اس لیے ہے کہ رب نے مجھے دودھ جیسی برکتوں سے نوازا ہے اے عزیز من ہر چیز کو اپنی ذات پر مان ہے کائنات وہ ہے جس کو محمد مصطفیٰ پر مان درود اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو صحاب رسول سے نہیں ایسے یہ اٹھانے میں نہیں دیتا میرے والد صاحب قبلہ سید ناصر سلطان مشہدی آپ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس دین مدین کی خدمت کرتے ہوئے ان کا بیٹا دنیا میں سارے کام کر لینا پر اپنے نانے دادے کا دین بیچنا سکھانے کے لیے کرنا ہمارے لیے ہمارے اجداد کی چلتی ہوئی چکی کافی ہے بس آپ کی دعاؤں کا منتظر دعا کیجیے میری باتیں کو سنیں درود ہو اہل بیت رسول پر خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے اپنی ذات و صفات کو مصطفیٰ کریم کے قدموں میں رکھ دیا یاد رکھیں شیر بڑی شان والا ہے اس کی خوبصورتی بھی بڑی ہے ندرت بھی بڑی ہے اس کا ذائقہ بھی بڑا ہے نسلیں بھی کافی زیادہ پائی جاتی ہیں لیکن جو خرید نہ سکے اس سیب سے قیمتی چیز کوئی نظر نہیں آتی اور عزیز من جو خرید سکے جس کے گھر میں دولت کا انبار لگے اس کے لیے وہ سیب ایک عزت کا حامل نہیں ہوتا یعنی جس کو میسر نہیں اس کے لیے وہ چیز بڑی قیمتی ہے لیکن جس کو میسر آ جائے اس کے لیے وہ چیز کم قیمت والی ہو جاتی ہے لیکن آؤ دنیا میں کچھ ایسے سودے بھی ہیں جن کو مل گئے وہ بھی دیوانے ہیں جن کو نہ ملے وہ بھی دیوانے ہیں کہا جی وہ کون سے سودے ہیں جنہوں نے دل
کوئی کتنا بھی حکومت والا ہو، کیا چاند کی روشنی دن میں حاصل کر سکتا ہے اور سورج کی روشنی رات میں حاصل کر سکتا ہے؟ سورج کو چمکنے کا حکم دن میں ہے، چاند کو چمکنے کا حکم رات میں ہے، لیکن میرا مصطفیٰ وہ 14ویں کا چاند ہے، دن بھی اس کے مدد کر سکتے ہیں، رات بڑے محبوب لوگ ہیں میرے لیے، کیونکہ میں سلطانی نسبت رکھنے والا آدمی ہوں، باہو سلطان کے در کا نوکر ہوں۔ میرے والدین نے اسی در کی دربانی کر کر میرے دادا جی حضور سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ آپ 7 سال کی عمر میں اپنے مرشد کے حکم پر باہو سلطان کی نگری میں آ گئے۔ جمعہ جاش شاہ صاحب جیسے، لال شاہ صاحب جیسے لوگوں کی میت حاصل کر کے باہو سلطان کے در کی دربانی کی اور ان کے گھوڑوں کا وہ ناپاک لند اٹھا کر بھی فخر حاصل کیا، اور جو جھنگ جانے والی جناب بس ہوا کرتی تھی آپ اس کو بھی سلام کرتے ہوتے تھے، کہا آج میرا مقدر مرشد کے در پر جانے کا نہیں، پر تو اس بستی میں جا رہا ہے، یاد رکھے مقدروں کی بات اس رب کی طرف سے ہے، عزتوں کی بات اس رب کی طرف سے ہے، لیکن ساری کائنات ایک طرف ہو جائے محمد کے در پر بیٹھنے والوں کی باہو سلطان کو مرد ہے۔ آپ فرماتے ہیں گوش اتم ہین برے ارے رے عاشق جان اگیرے ہوں، جیڑی منزل عشق پہنچاوے اتھے گوش نہ پاگڑ پھیرے ہوں، عاشق وچ وسلتے رہتے جیدے لا مکانی ڈیرے ہوں، میں قربان دینا تھی باہو جنا ذات و ذات بسیرے ہوں۔ ارے ہم ان میں سے نہیں جو کوشش کرتے ہیں اور مدینے جاتے ہیں، ارے کوشش کرنا بھی ٹھیک ہے، ہم ان کے غلام ہیں جو سر جھکاتے ہیں اور مدینے والے کا بجاتے ہیں۔ عزیز من مصطفیٰ کریم وہ ہستی ہیں، وہ ذات اقدس ہیں جن کے صدقے رب نے کائنات کو روشنیاں عطا کی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے مومنین میری ذات کی طرف سے، سورۃ الملک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے میری ذات کی طرف سے تیری ذات کے لیے بڑی نشانیاں رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیشتر آیات میں قرآن میں بیشتر جگہ پر اس چیز کا ذکر کیا کہ اے اللہ، اے مومنو، اے ایمان والو، اے اسلام والو، اے لوگو، اللہ نے تمہاری ذات کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اب میں جب اس مانیاں بھوجیاں اس خطے میں داخل ہونے لگا تو ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ ادھر سے کسی سے پوچھ لو، تو میں نے سامنے دیکھا تو بورڈ پر لکھا ہوا تھا اتنے کلومیٹر اور ساتھ تیر لگا ہوا تھا کہ چک نمبر 167 مانیاں بھوجیاں اس طرف ہے۔ تو ہم چل دیے، جن کے گھر آئے انہیں فون کیا تو وہ کہتے ہیں آپ ادھر رکیں، تو ان کو یہ اندازہ تھا شاید ہم سڑک پر ہوں، لیکن ہم ان کے چوک میں کھڑے ہوئے تھے۔ عزیز من رب قرآن میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلو، لیکن جب اس راستے پر آئے تو بالکل سیدھا چل کے نہیں آئے، کبھی موڑ مڑتے رہے، کبھی جناب چکر کھاتے رہے، آہستہ آہستہ اس بستی میں پہنچ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ سیدھا راستہ بالکل سیدھا چلنے سے حاصل نہیں ہوتا، کبھی دائیں مڑنا پڑتا ہے، کبھی بائیں مڑنا پڑتا ہے۔ راستہ وہ ہوتا ہے جس میں نشانیاں خاص ہوں، یعنی ادھر خطے کا نام لکھا ہوا تھا، خطے کی پہچان مکمل ہو گئی کہ یہی وہ جگہ ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مدینے جانا ہو سیدھا نہیں چلا جاتا، کبھی غوث پاک کے قدموں میں بیٹھا جاتا ہے، کبھی باہو سلطان کی غلامی کرنی پڑتی ہے، کبھی بہاؤدین نقشبند کے جناب دروازے کھڑکانے پڑتے ہیں، کبھی چشت کے شہنشاہ کے قدموں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر تم اس رستے تک رسائی حاصل کر لو تو اس رستے کی نشانی کو محمد کہتے ہیں۔ اگر جس رستے کی نشانی کا وارث ہو محمد، خدا کبھی بھولتا نہیں اپنی جگہ پر مکمل جاتا ہے۔ نشانی پر مستقبل کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، وقت کو زیادہ
جنبش بھی نہیں دوں گا کہ وقت آپ کو تکلیف دے اور میں زیادہ دیر آپ کے اور اللہ کے درمیان حائل ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں نا میں فلاں عالم اور آپ کے درمیان حائل ہوں، یاد رکھیں خطابت بڑی اچھی چیز ہے، یہ جنتیوں کا کام ہے، پر نماز جو ہے یہ مومنوں کا کام ہے۔ نماز مومنوں کا۔ میں نشانی عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کی نشانی اس کا چہرہ ہے، اس کا چہرہ ہے۔ کسی کمپنی کی نشانی اس کے باہر لکھا ہوا اس کا نام ہے۔ جب بندہ اسلام کو حاصل کرنے جاتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے تو مصطفیٰ کا نظر آتا ہے، نشانی دیکھتا ہے تو کبھی نماز کی صورت میں، کبھی اذان کی صورت میں، کبھی سجدے کی صورت میں۔ جب بندہ اذان کے بارے میں حدیث سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے اذان بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اذان شروع ہو گئی ہے۔ اب اللہ اکبر وہ کے ذات الہ کا نام ہے، لیکن یاد رکھیں ذات حق کا نام جب بھی آئے گا لوگ اللہ اکبر کا نام سنیں گے، لیکن نشانی شریعت مصطفیٰ کی نظر آئے گی۔ یاد رکھیں اسم خدا کا ہوگا برکت میرے مسلم۔ دنیا میں انسانیت بندگی خدا کی کرتی ہے، لیکن بندگی میں وہ جو رنگ ہے وہ میرے مصطفیٰ کا عطا کرتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن ابی بکر یہ حدیث روایت کرتے ہیں، جناب صدیق اکبر کے درمیان منجلے بیٹے، نہ بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن بن ابو بکر، درمیان والے بیٹے کا نام عبداللہ بن ابو بکر، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام محمد بن ابو بکر۔ عبداللہ ابن ابو بکر کہتے ہیں یہ جو نالین ہم اپنے سینے پر سجاتے ہیں نا، جنگ حنین کا موقع تھا تو مصطفیٰ کریم نے ایسا ہی ایک نالین پہنا ہوا تھا، تو ایک شخص پاس سے گزرا تو اس نے بند جوتی پہنی ہوئی تھی اور سخت جنگجوؤں والی جوتی پہنی ہوئی تھی۔ جب اس کا پاؤں سرکار کے قدم اقدس کے اوپر آیا نا تو سرکار کے قدم مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ تو سرکار نے درد کے عالم میں اسے دھکا دیا کہ بھائی دیکھ تو صحیح کیا کر رہا ہے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اپنے خیمے میں جا کے زاروں قطار رونے لگ گیا۔ ربا اب میں نہیں بچتا، پر جسے تو معافیاں دے دے، اب میری نمازیں بھی نہیں رہی، اب میری زکوٰۃ بھی نہیں رہی۔ ارے صحابہ کو پتا تھا جو مصطفیٰ کو تکلیف دے نہ نمازیں رہتی ہیں نہ زکوٰتیں رہتی ہیں۔ عزیز من، اب جب ساری رات زاروں قطار رونے میں گزر گئی نا تو ہلکا سے ایک جھونکا آیا اور اس کی عالم میں اس کو نیند آ گئی۔ جب نیند آئی تو تھوڑی دیر بعد ایک ہیبت زدہ شخص نے اس کو ہم سے پردہ ہٹایا، تو جب پردہ ہٹایا تو سامنے اس کو اٹھایا، کہا تجھے نہیں پتا کہ محمد عربی تجھے پکار رہے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میں دوڑ کے بھاگا، اب سرکار مجھے بلا رہے، اب میں نہیں بچتا، خود کو کوستا بھی رہا، گالیاں بھی دیتا رہا کہ سونے کے پاس پہنچوں گا کیا کہوں گا۔ تو جب محبوب کے قدموں میں پہنچا تو محبوب نے کہا کیا تو وہی ہے جس نے مجھے تکلیف پہنچائی؟ سرکار میں وہی ہوں۔ سرکار نے کہا سب کو اپنی مال غنیمت مل گئی ہے، 80 بکریاں میرے حصے میں آئی ہیں، جا محمد نے تمہیں عطا کی۔ کہا سونے یہ کیا ماجرا ہے، تکلیف میں پہنچاؤں، تو مجھے عطیات عطا کرے، تکلیف میں پہنچاؤں؟ کہا محمد سزا دینے کے لیے نہیں آیا، محمد جزا دینے کے لیے آیا ہے۔ عزیز من جی جب یہ بات ہوئی تو کہا سونے کچھ بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے، میری وجہ سے تیری ذات کو تکلیف ہوئی، رب کو تکلیف ہوئی؟ کہا جب مجھے تکلیف ہوئی بار بار فرشتہ جبرائیل مجھے آ کے کہتا تھا سونیا رب پوچھ رہا ہے محمد تمہیں درد تو نہیں ہے، تمہیں تکلیف تو نہیں ہے؟ کہا تیرے تکلیف دینے سے میں یار سے باتیں کر رہا تھا، یار مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔
انداز مختلف ہے لیکن جمعے کے آداب بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں کے اجتماع کو کہا جاتا ہے۔ رب نے اسلام کو، لوگوں کو اسلام کی طاقت دکھانے کے لیے مصطفیٰ کریم کو یہ جمعے جیسی دولت عطا کی، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جمعے سے اسلام کی جماعت تو واضح ہو سکتی ہے، لیکن ہم نشانیاں ہیں محمد عربی کی امت کی، ہم نشانیاں ہیں ایمان کی، ہم نشانیاں ہیں اسلام کی۔ جب تک ہمارے چہروں سے مصطفیٰ کا عشق نہیں دبکے گا، نہ جماعت کا فائدہ ہے، نہ اکٹھے ہونے کا فائدہ ہے، نہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے۔ وہ مسلمان کیسا کہ جس کے اندر سے اس کے کلمے کی خوشبو ہی نہ آئے؟ وہ ایمان والا کیسا جس کے اندر سے ذات مصطفیٰ کی خوشبو ہی نہ آئے؟ مولانا روم فرماتے ہیں جب خدا مست بندے سے مل جاؤ تو اس کی طرف رجوع کرنا شروع کر دو۔ جب اس کی طرف رجوع کرو گے تو یہ باعث برکت ہے۔ یہ نہ سوچو کدھر جا رہے ہو، سوچو یہ کرنا اور سائیں کے در پر جا رہا ہے۔ عاشقو، میرے شاہ حضور ایک واقعہ سنایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو اس نے کہا بھائی میں اس بستی میں آیا ہوں، میرا یہاں سجن ہے، دوست ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میں اس بستی میں گیا ہوں، میں اس کے گھر نہیں آیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ بندے ادھر گئے، چائے پانی پیا، بوتل وغیرہ پینے کے بعد جب تھوڑا سا سفر کیا تو محلے کی مسجد آ گئی، تو اس نے کہا بھائی یہاں گاڑی روکو۔ اس نے کہا گاڑی کیوں روکوں؟ کہا وہ تیرا سجن تھا، یہ میرا سجن ہے۔ ارے وہ ناراض ہو سکتا ہے، اب رب مجھے بلا رہا ہے، رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے گھر کے پاس سے گزرا ہے، ارے میرے گھر میں نہیں آیا، میرا وجدان کہتا ہے مسجد نہ جاؤ تو رب ناراض ہوتا ہے، میرے بلانے پر نہیں آیا تو محمد کے قدموں میں نہ جاؤ، رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، رب کی ربوبیت بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ماں اتنی رحیم ہے، ماں اتنی کریم ہے، بچے کو جب درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ماں کو سکون نہیں آتی، وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ارے تجھ جیسے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، محمد کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ علی رمن عشق یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی، نہیں، رب کے مصطفیٰ کی اذان سنی، رب کے مصطفیٰ کی نماز سنی، رب کے مصطفیٰ کا سجدہ سنا، رکوع سنا۔ عاشقوں، میں نے ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں، مصطفیٰ کریم جب حجرہ مبارک سے نکلا کرتے تھے نا تو برائے ابن حاضر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب حجرے سے نکلتے کرتے تھے تو سارے ہاتھ باندھ کے نا مصطفیٰ کریم کو دیکھنے لگ جایا کرتے تھے، اور فرمایا جو قدموں کو دیکھتا تھا وہ ٹخنوں کو نہیں دیکھتا تھا، جو نالین کو دیکھتا تھا وہ قدموں کو نہیں دیکھتا تھا، جو ٹخنوں کو دیکھ لیتا تھا وہ اوپر رسائی نہیں کرنے کی جرت کرتا تھا، جس کی پیشانی پر نظر پڑتی تھی وہ آنکھوں کو نہیں دیکھتا تھا، جو آنکھوں کو دیکھ لیتا تھا وہ رخسار کی طرف داڑھی جناب نظر نہیں بڑھاتا تھا، جو رخسار کو دیکھ لیتا تھا وہ ریش مبارک کی طرف نظر نہیں دوڑاتا تھا، جو زلفوں کو دیکھ لیتا تھا وہ شانوں کو نہیں دیکھتا تھا، جو شانوں کو دیکھ لیتا تھا وہ دست شفقت کو نہیں دیکھتا تھا، جو دست شفقت کو دیکھ لیتا تھا وہ علم نشرہ کے سینے کو نہیں دیکھتا تھا۔ اور پوچھا گیا ایسا معاملہ کیوں ہے؟ کہ اس کے قدم اتنے سونے تھے ٹکنے دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا، اس کے ٹکنے اتنے سونے تھے جو دیکھ لیتا تھا اس میں نیاب ہو جاتا تھا۔ بلے شاہ بول اٹھا، ایک آنکھ 1.25 لاکھ دی بلیا سارا یار تو رات کی بڑی محبوب کے حسن کا معیار یہ ہے کہ عزیز من مکے کے گندے سے گندا آدمی بھی کہتا تھا جن کے دنوں پر سوء الحکم قوم یرفع لا یرجون کی مہریں لگی ہوتی تھی، وہ بھی کہتا تھا محمد نبوت بات اور ہے، محمد جیسا صحیح کوئی نہیں، محمد جیسا سونا کوئی نہیں، محمد جیسا رہبر کوئی نہیں، محمد جیسا تاج والا کوئی نہیں۔ یاد رکھے دارین کی عزت محمد کی غلامی۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل آیا، قرآن دلیل دیتا ہے سبحان اللہ اسرا بعبدہ۔ جب یہ مارکا چھیڑا گیا
تو جبرائیل کے بارے میں محدثین و محققین کہتے ہیں کہ آپ جب پر پھیلاتے ہیں نا ایک، تو پوری دنیا جو ہے آپ کے پر کے سائے کے نیچے آ جاتی ہے، اتنی بڑی ذات ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب سونے کو اٹھانے کے لیے لے کے آئے نا، بلانے کے لیے لے کے آئے کہ اب سجن کو آپ کی ضرورت ہے، اب ماہی کو آپ کے دیدار کی ضرورت ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبد دیگر و عبد چیزیں دیگر، کہتے ہیں بندہ اور ہوتا ہے، رب کا بندہ اور ہوتا ہے۔ این سراپا انتظار او منتظر، فرمایا بندے اور رب کے بندے میں فرق اتنا ہے، بندہ رب کا انتظار کرتا ہے، رب کے بندے کا رب خود انتظار کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے دلی کو پکار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عزیز من، جبرائیل وہ جو پر پھیلائے تو دنیا کو اپنے سائے کے نیچے لے جائے۔ جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل کرتے کیا ہو؟ جب محبوب کو لینے گئے ایک سوراخ ہلکا سا جو محبوب کے گھر میں تھا، میں ادھر سے داخل ہوا اور محبوب کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد محبوب اٹھا، ہم محبوب بوسہ لینے سے اٹھ گیا کہ رب نے میرے ہونٹوں میں ایک ایسی مٹھاس عطا کی تھی جو اس رات کے لیے باقی تھی۔ ارے تم کہتے ہو جبرائیل نور ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں جبرائیل کے نور کو جس طرز کے لیے تخلیق کیا جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ جبرائیل پاک نے کہا میری لبوں میں مٹھاس رب نے اس لیے عطا کی کہ جب محمد مصطفیٰ آئیں گے اور تو ان کے قدموں کا بوسہ لے گا تو تیری مٹھاس سے وہ آنکھیں کھولیں گے اور رب سے ملاقات کو آئیں گے۔ یاد رکھے جو رب جبرائیل کے ہونٹوں کو مٹھاس اس لیے عطا کر سکتا ہے تو تم چومے گا تو وہ آنکھیں کھولے گا، ارے وہ رب نے کائنات بھی میرے مصطفیٰ کے لیے عطا کر دی ہے۔ تم اس نبی کے ماننے والے نہ بنو کہ جو 14 سال کے 40 سال کے بعد کا نبی تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس علاقے میں بڑے عرصے پہلے آیا جب اختر رانا صاحب کی والدہ ماجدہ اس دنیا فانی کو پوچھ کر کے گئے، خدا ہم کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ میری دستار کا انداز ہوتا، لباس اور طرز کا تھا، لیکن ہے تو میں ہی تھا، آج بھی میں ہی ہوں۔ محمد 40 سال سے پہلے بھی محمد ہی تھا نا، 40 سال کے بعد بھی محمد ہی تھا۔ ارے نہ حسن میں فرق آیا، نہ سیرت میں فرق آیا، نہ صورت میں فرق آیا۔ لوگ کہتے ہیں نا محمد پہلے بھی صادق و امین تھا، ارے امین مانتے ہو نا، امانت دار تھا، وہ امانت دنیا کی اور ہے۔ محمد کے پاس جو امانت تھی اس امانت کو نبوت کہتے ہیں۔ جب رب نے کہا لوگوں کو نبوت دکھا بھی دی، اس کا پیغام دیا۔ سبحان اللہ، یہ اسرار لگی تھی محبتوں کے عنوان کا باغ عقل ہے، عشق کے دریچوں کی روشنی ہے، جس کی جو استطاعت ہوتی ہے اس سے زیادہ کبھی نہیں کر سکتا۔ مجھے پیاس لگی ہو پانی کی، گلاس پی لوں گا، 2 گلاس پی لوں گا۔ اب زیادہ پیاس لگی ہو تو نہر کو منہ تو نہیں لگایا جاتا، زیادہ پیاس لگی ہو تو دریا کو منہ تو نہیں لگایا جاتا، سمندروں میں جا کے سمندروں کو پینا تو نہیں شروع کر دیا جاتا۔ جتنی پیاس ہو اتنے ہی کام کیے جاتے ہیں، جتنی استطاعت ہو اتنے ہی جناب کوششیں اور محنتیں کی جاتی ہیں۔ قلعہ زمین ہو اور 10 کلے کی جناب تم بیج لے آؤ تو 10 کلے کا بیج جو ہے قلعے میں نہیں لگایا جا سکتا، فصل بھی خراب ہوگی جناب، نسل بھی خراب ہوگی۔ آپ کہیں گے نسل کیسے خراب ہوگی؟ جب گھر دانے نہیں آئیں گے تو بھوک سے ہی مرو گے نا، مانگتے پھرو گے، خود کو بھی مانگنے کی عادت پڑ جائے گی، بچوں کو بھی مانگنے کی عادت پڑ جائے گی۔ پہلے سمجھداری کر لو، قلعے کو قلعے کے بیج کی ضرورت پڑتی ہے، 10 کلوں کو 10 کلے کی بیج کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دل کی بھی کوئی استطاعت ہے، دل کا بھی کوئی فرش ہے، دل کی بھی کوئی رونق ہے، عرش کی بھی کوئی استطاعت ہے، عرش کی بھی کوئی رونق ہے۔ اب عرش میں بڑے بڑے آ جاتے تو سمجھ نہیں آنا تھا۔ رب نے محمد کو موسیٰ نے دیدار کی آرزو کی،
تو رب نے پہاڑ کی اونٹ سے تجلی کا نور عطا کیا، عرش پر نہیں لے گیا۔ جب محمد کی باری آئی سبحان نے کہا عرش پر آ جا، عرش کو بھی پتہ چل جائے۔ یاد رکھیں کہ جس کی جتنی استطاعت ہو اتنی کرم نوازیاں ہو سکتی ہیں۔ جبرائیل آگے نہیں آتا، نانا سونیا اس سے آگے کا راستہ تو جانتا ہے یا تیرا خدا جانتا ہے۔ ارے عرش اولا کی استطاعت کسی بنے نو آدم میں نہیں، یا نور جانتا ہے یا نور کعبہ قوسین وادنے کا دیدار سارے نہیں کر سکتے۔ جناب من ڈیزل گاڑی میں پٹرول نہیں ڈالا جاتا ہے، آنکھ مرکز نور ہے، آنکھ مرکز دیدار ہے۔ کبھی آنکھوں میں بھی کسی نے تیل ڈالا ہے؟ جسم میں زخم ہو تو تیل لگایا جا سکتا ہے، آنکھوں میں تو ارگ ڈالے جاتے ہیں۔ اور ارگ کس کو کہتے ہیں؟ جو گلاب سے نکلا ہو، کسی چیز کا نکلا ہو۔ کہا جی جب آنکھوں میں ارگ گلاب کا لگاؤ تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور محمد کے جناب پسینے کی خوشبوئیں، پسینے کی برکتیں تمہاری آنکھ کو ٹھیک کر سکتی ہیں۔ جب محمد دل میں آ جائیں گے نسل بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آنکھ بعد میں بند کرو گے، دیدار پہلے عطا ہوگا۔ وقت کو تنگ کرنے کی عادت نہیں ہے میری۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ آپ کا نظر کمزور ہو گئی ہے، بڑی محنت کر لیں، آپریشن کر لیں۔ وہ کہتا ہے میرا اب اس میں کوئی حصہ نہیں کیونکہ اس کا نور بند ہو گیا ہے۔ لیکن عاشق کہتا ہے شہد ڈالو۔ کہا جی شہد کیوں ڈالے؟ کہا مصطفیٰ کریم نے کہا شہد میں شفا ہے۔ تو میں یاسوق مکھی کے پاس پہنچ گیا جس کو شہد کی مکھیوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا اے یاسوق تیری مکھیاں ایسا کیا کرتی ہیں کہ ان کو آنکھوں سے ڈالے تو نور کو بھی شفا مل جایا کرتی ہے؟ کہا ہم دھیرے دھیرے سے محمد پر درود پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں جو ماہی پر درود پڑھے وہ نور کو بھی شفائیں عطا کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم پر لوگوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے جادو کیا تو رب نے چاروں پھول نازل کر دیے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں جو محمد کو چاروں پھول شفا دے سکتے ہیں وہ تجھ مجھ کو بھی شفا دے سکتے ہیں۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ گندگیاں تب تک تھی جب تک محمد نہیں آئے۔ جب محمد آ گئے نہ کوئی جادو رہا نہ کوئی تعویذ رہے۔ اگر کوئی ملا مولوی و پیر یہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کے بدلے جو تم پر برس رہی ہے یہ مصیبت جادو کی ہے، تعویذ کی ہے، تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جن کے دل میں کلمہ لا الہ بلند ہو وہ جنت میں من قال لا الہ الا اللہ من دخل الجنہ، جو ایک دفعہ یار کا کلمہ پڑھ لے رب اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور جس کے دل میں ماہی آ جائے نہ کوئی جادو نہ کوئی تعویذ، یاد رکھو گھر کا کنواں ہو تو نہر سے کشکول نہیں بھرے جاتے، گھر میں صابن موجود ہو تو ساتھ والے ہمسائے سے نہیں مانگا جاتا، اپنے گھر بچے ہوں تو لوگوں کے لے کے نہیں پالے جاتے، جب گھر میں سایہ موجود ہو تو چھت نہیں بنائے جاتے۔ عزیز من جب جھونپڑی کے اندر ہوا موجود ہو تو بجلی نہ ہو تو پھر پنکھے لا کے نہیں لگائے جاتے کیونکہ بجلی ہو ہی نہ، پنکھا نہیں چلتا۔ جہاں بجلی ہو وہیں پنکھا چلتا ہے، جہاں محمد ہو وہی نور ہوتا ہے، جہاں محمد ہو وہی سرور ہوتا ہے، جہاں محمد ہو وہی عبادت ہوتی ہے۔ سجدے کو اگر مرکز عبادت سمجھتے ہو سجدے میں سبحانہ ربی اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ سبحانہ ربی اعلیٰ کا مطلب یہ ہے اللہ تو پاک ہے، تو بڑا عظیم ہے۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تو کتنا پاک ہے؟ اللہ کہتا ہے جتنا میرا محمد پاک ہے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں گفتگو کے چند لمحے بڑی آہستگی سے بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ پنجابی سننے کے عادی ہیں، میں اردو بولنے کا عادی ہوں، لیکن جب درد دل کے اکٹھے ہو جائیں، جب تانے سانجھی ہو جائیں پھر لفظوں سے فرق نہیں پڑتا۔ جب سجن ایک ہو جائے ارے مجنو کہاں کا، لیلا کہاں کی، ہیر کہاں کی، رانجھا کہاں کا۔ اگر ہیر سیالوں کی رانجھے کو آنکھوں سے آنکھیں چار کر سکتی ہے
ہم جیسے گندے پاکستان میں بیٹھ کے محبوب کا دیدار نہیں کر سکتے؟ ارے وہ تو دنیا دار تھے، مسلمان ضرور تھے لیکن اسلام کا نور لیے ہوئے تھے۔ ہم نے تو کچی گولیاں نہیں کھیلی، کچی سنت نہیں بنائی، ہم نے سنت بھی بنائی ہے تو محبوب خدا سے بنائی۔ وہ محبوب خدا جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو گمان کرتا جا محمد رحمت ہے، تیری آنکھ میں ایسی رحمت روشن ہوگی، آنکھ بعد میں بند کرے گا دیدار کا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر کسی کی استطاعت ہوتی ہے، عشق کی استطاعت اتنی ہے ایک دفعہ منہ صاف کیا اور پھٹ گیا۔ رومال کی استطاعت اتنی ہے جب تک گندگی سے نہ ملا صاف، لیکن دل کی استطاعت یہ ہے جب ماہی آ گیا نہ کوئی گندا کرنے والا پیدا ہوا۔ فقیر سے کسی نے پوچھا فقیر کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے پہلے میں لوہار ہوں، کا پھر میں دھوبی ہوں، کا پھر میں چوکی دار ہوں۔ کہا جی کیا معاملہ ہے؟ کہا جب دل گندے ہو جائیں، زنگ آلود ہو جائیں، میں ضربت الہی لگا کے اس کے دل کا زنگ اتارتا ہوں۔ جب زنگ اتر جائے تو دھوبی بن کر اس کو دھوتا ہوں، جب دھوبی بن کر اس کو دھوں تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ فقیر نہیں ہوتا جو اپنے عاشق کے دل کی حفاظت نہ کرے۔ فرمایا پھر میں چوکی دار بن کے اس کے دل کا محافظ ہو جاتا ہوں۔ ارے جس کے دل کا چوکی دار کوئی ہو جائے، وہ گناہ کرنے جائے تو دل کہتا ہے نا تو محمد کا امتی ہے۔ جناب من کہیں چوری کرنے جائے، دل کہتا ہے نا تو محمد کا امتی ہے۔ کبھی شیشہ دیکھا ہے تم نے؟ نہیں، اس کو دیکھنا شیشہ نہیں کہتے، شیشے کو دیکھ کے پتا چلے میں محمد کا امتی ہوں اور کلمہ میرے چہرے سے روشن ہے۔ جب ایسا شیشہ دیکھ لو گے اور جب دل کا چوکی دار محمد بنا لو گے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پھر نہ گناہ کرنے کا دل کرے گا، پھر عاشق کا دل کرے گا مثل پتلی کہ میں آنکھوں میں بٹھا دوں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ وہ عاشق ہے۔ مصطفیٰ اپنے بابا جان سے سوال کرتے ہیں، ان کے باپ بھی انا مدینۃ العلم والی اور بابوہا کا فیض رکھے ہوئے تھے، اور وہ بھی تو حسن تھے نا، علی کے پتر تھے۔ کہتے ہیں بابا جان مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ کہا جی کرتا ہوں۔ تو کہا بھائی حسین سے کرتے ہیں؟ کہا ان سے بھی کرتا ہوں۔ کہا جی پاک رسول اللہ سے کرتے ہیں؟ کہا ان سے بھی کرتا ہوں۔ کہا بی بی پاک فاطمہ سے بھی کرتے ہیں؟ بی بی اماں جان سے بھی کرتے ہیں؟ کہا ان سے بھی کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ابا جان گستاخی معاف، آپ کا دل ہے یا مسافر خانہ؟ آگے بھی سنونی کا دعویٰ کرنے والا تھا، سنونی والے نے کہا اے حسن بن علی جان لے، یہ نظر چار آتے ہیں لیکن موجود ایک ہی ہے ان کے اندر، یاد رکھیں جب عشق کی سجدے مل جائے نظر مجھ جیسا آتا ہے، نگاہ اس رب العالمین کی ہوتی ہے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی ذات میں سے مصطفیٰ نظر نہ آئے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پھر لمبی نمازوں کا کام نہیں ہے، اس دل میں محبوب نظر آ جایا کرتا ہے۔ دل فرش خدا ہے، دل مصطفیٰ کریم کی حدیث ابو سلطان لکھتے ہیں کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، عارف عارف کا آئینہ ہے، محبت کرنے والا محبت کرنے والے کا آئینہ ہے، محقق محقق کا آئینہ ہے، عاشق عاشق کا آئینہ ہے۔ اور فرمایا یہ دل خدا کا آئینہ ہے، جب اس کو دیکھو گے تو رب بھی نظر آ جائے گا، رب کا رسول بھی نظر آ جائے گا۔ عاشق سب سے بڑی چیز دیدار ہے، دیدار نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم باؤ سلطان کے ماننے والے ہیں، باؤ سلطان نے بیعت کی غوث العظم سرکار کی، غوث العظم سرکار کا سلسلہ چلتا چلتا مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ تک جاتا ہے۔ ہم تو علی پاک کے ماننے والے ہیں، علی کہتے ہیں میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ اس سونے کو دیکھ نہ لوں۔ عزیز من عشق کی سلطنت کا عروج یہ ہے، تم اپنی آنکھیں بند کرو اور محبوب تمہیں اپنا دیدار کروا دے۔ ارے وہ نماز نہیں جس میں رب کی رحمانیت کا اقرار کرو، اور سوچو دنیا کے بارے میں
میں نانا جو رب کی رحمانیت کا اقرار کرتا ہے اس کی سوچوں کا وارث بھی محمد، اس کی عقل کا وارث بھی محمد، اس کے دل کا وارث بھی محمد کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کرم نوا کرم